بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے پیارے ویورز، آج میں آپ کے لیے پاکستان کے تیسرے بڑے شہر کی معلومات لے کر حاضر ہوں کہ مختلف ادوار میں اس کے مختلف نام رہے ہیں۔ مغل حکمران جلال الدین اکبر کے زمانے میں دہلی کے قریب بسنے والے لوگ اپنے اختلافات کی وجہ سے بہت سے گروپوں میں تقسیم تھے اور بہت سارے ریاستوں کے مالک بنے ہوئے تھے۔ اکبر بادشاہ نے ان سرکشوں پر فتح حاصل کر لی اور وہ سرکش جنگلوں میں جا کر چھپ گئے اور حضرت بابا نور شاہ ولی کے دربار کے پاس چھوٹی سی بستی آباد کر لی۔ 1857 کی جنگ آزادی سے فارغ ہو کر انگریزوں کو ارد گرد کے علاقوں پر رسائی مل گئی اور راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کے بعد انگریزوں نے نئی آبادیوں کی طرف رخ کر لیا۔ اس وقت یہ علاقہ ساندل بار کے نام سے مشہور تھا۔ 1870 اور 1880 عیسوی کے درمیان خشک سالی اور قحط کی وجہ سے کسان بغاوتوں نے ہندوستان کے بہت سے علاقے اپنی لپیٹ میں لے لیے اور پھر حکومت نے 1880 اور 1889 کے دوران کسانوں کو زبردستی میدانی علاقوں میں منتقل کر دیا اور رسمی طور پر زمینیں بھی دے دی گئیں۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ پکی ماڑی نور شاہ ولی کے علاقہ ضلع جھنگ میں کسانوں کی ایک بستی بسائی گئی اور اس بستی کا نام پنجاب کے گورنر سر جیمز براؤڈ ووڈ لائل کے نام پر رکھتے ہوئے لائل پور رکھا گیا۔ یہاں خانہ بدوش اور پنجاب سے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ آباد ہوئے اور یہ علاقہ ساندل بار ضلع جھنگ میں واقع تھا، جبکہ پکی ماڑی دریا چناب سے تقریباً 32 کلومیٹر دور تھی۔ سر جیمز براؤڈ ووڈ لائل کے نام پر یہ قصبہ 1896 عیسوی میں وجود میں آیا۔ ویسے تو اس علاقہ میں 1877 سے بستی بن چکی تھی، لیکن لائل پور کا نام 1896 میں دیا گیا۔ پھر لائل پور کے کالونائزیشن افیسر سر کیپٹن پونام ینگ نے یونین جیک کی طرز پر سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کا نقشہ لائل پور کے لیے بنایا۔ 1897 عیسوی میں کیسری دروازہ تعمیر ہوا اور اس سے 50 فٹ کے فاصلے پر ایک گومٹی تعمیر کی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد کئی سالوں تک یہ گومٹی مسافر خانے کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ لائل پور میں 8 بازار بنائے گئے اور تمام بازاروں کے سنٹر میں گھنٹہ گھر تعمیر ہوا۔ گھنٹہ گھر کے ساتھ ریل بازار، جنگ بازار، کچہری بازار، چنیوٹ بازار، بھوانہ بازار، امین پور بازار، منڈ کمری بازار اور کارخانہ بازار ہیں۔ گھنٹہ گھر کی تعمیر تاج محل آگرہ بنانے والے معماروں کے خاندان کے ایک فرد گلاب خان کی نگرانی میں ہوئی، جبکہ گھڑیال بمبئی کے ایک گھڑی ساز نے فراہم کیا تھا
1906 ईस्वी में लायलपुर को ضلع کا درجہ دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد یہاں جتنے سکھ اور ہندو آباد تھے سب ہجرت کر کے بھارت چلے گئے اور جالندھر، ہوشیارپور، امرتسر وغیرہ سے مسلمان یہاں نقل مکانی کر کے آباد ہو گئے۔ پھر یہ شہر مزید ترقی کرتا گیا، آبادی بڑھتی گئی اور سعودی عرب کے شاہ فیصل نے اس شہر کو انڈسٹریل بنانے میں مدد کی۔ پھر جب 1977 میں شاہ فیصل شہید کر دیے گئے تو حکومت پاکستان نے اظہار یکجہتی کے لیے لائلپور کا نام تبدیل کر کے فیصل آباد رکھ دیا، اور اب نئی نسل میں سے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ فیصل آباد کا پرانا نام لائلپور تھا، اور یہ لائلپور کس کے نام پہ رکھا گیا تھا نہیں پتا۔ پیارے ناظرین، پھر 1981 میں فیصل آباد کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دے دیا گیا۔ اب یہ شہر ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں زرعی یونیورسٹی، میڈیکل یونیورسٹی اور جامعہ دارالقرآن وغیرہ بہت سی تعلیمی درسگاہیں ہیں، اور یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے جس میں کپڑے کی صنعت موجود ہے، اور ایئرپورٹ موجود ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، اور اس طرح یہ شہر مزید ترقی کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، یعنی اس کی آبادی مزید آگے بڑھ رہی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ میں نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ فیصل آباد کے متعلق آپ کو تمام معلومات جو مجھ تک پہنچی یا میں نے حاصل کی پہنچا سکوں۔ یعنی فیصل آباد پہلے جو تھا ساندل بار کا علاقہ تھا، بالکل جنگل تھا، پھر بعد میں وہاں پہ وہ بستی بسائی گئی، پھر لائلپور اور فیصل آباد نام رکھا۔